بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف کا آسان اردو ترجمہ مع تجوید، اس سلسلے کا آج تیسرا سبق ہے، اور آج کے سبق میں آپ پڑھنے جا رہے ہیں پارہ الف لام میم، یعنی قرآن شریف کا پہلا پارہ، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 5، 6 اور 7۔ یہ 3 آیات پہلے پارے سورۃ البقرہ کی آج کے سبق میں آپ پڑھیں گے۔ پہلے ہم حسب معمول تجوید کے ساتھ ایک ایک آیت کو پڑھیں گے، اس کے بعد پھر علیحدہ الگ الگ حروف اور الفاظ کے معنی اردو میں بتائے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر پورا معنی مع مختصر تشریح و تفسیر کے بتایا جائے گا۔ آج کے سبق کا تعلق اس سے قبل سبق نمبر 2 سے ہے۔ سبق نمبر 2 کو سمجھنے کے بعد، اس کا معنی، اس کا ترجمہ سمجھنے کے بعد ہی آج کے سبق کا معنی صحیح طریقے سے سمجھ میں آ پائے گا۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ میں عرض کر دوں کہ الحمدللہ ہم لوگ کلام الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کی تلاوت کرتے ہیں، بہت ہی شوق کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا فرماتا ہے، وہ ہمیں کیا ہدایت دے رہا ہے، اس سے ہم بہت سے لوگ ناواقف ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم عربی زبان میں ہے، اور اگر ہم عجمی ہیں، عربی سے واقف نہیں ہیں، تو ہم قرآن شریف کا معنی نہیں سمجھ پاتے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ قرآن شریف کی تلاوت کے ساتھ، قرآن شریف کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زبان میں قرآن شریف کے معنی کو بھی سیکھیں اور سمجھیں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ وہ پاک پروردگار ہم سے کیا فرما رہا ہے، ہمیں کن چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ تو چلیے آیت نمبر 5 تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس آیت کو ایک مرتبہ پھر سے پڑھیں اور میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے۔ اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اولئک کے معنی وہی لوگ، علی کے معنی پر، ہدن ہدایت، اس کو اگر وقف کوئی کرتا ہے تو ہدا پڑھا جائے گا، ہدا کے معنی، ہدن کے معنی ہدایت، من کے معنی سے، ربہم اپنا رب، وَأُولَئِکَ و کے معنی اور ہوتے ہیں، و کے معنی اور، اولئک وہی لوگ، وَأُولَئِکَ اور وہی لوگ، ہم وہ سب، المفلحون، مفلحون کہتے کامیاب کو، المفلحون، اس کو ملا کے پڑھیں گے تو ہوگا ہم المفلحون، وہ مفلحون کے معنی کامیاب۔ اب اس کا پورا ترجمہ دیکھیے، یہاں دوسری لائن پہ لکھا ہوا ہے،
ہمارے سبق کی یہ بھی خاصیت ہے کہ پہلے ہم علیحدہ معنی کے ترجمہ کو بتاتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے کہ کس الفاظ اور کس حرف کا کیا معنی اس جگہ پہ ہے. اس کے بعد پورا معنی بتایا جاتا ہے. پورے معنی اس آیت نمبر 5 کا یہ ہے: وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں. اب یہ کون لوگ کامیاب ہیں، کون لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اس جگہ پہ میں اس پہ زیادہ تذکرہ نہیں کروں گا کیونکہ سبق پھر طویل ہو جائے گا. آپ اس کے لیے اس سے جو قبل لیسن نمبر 2 ہے، سبق نمبر 2 ہے، اس کو آپ دیکھیں تو وہاں پوری تفصیل سے سورۃ البقرہ کی شروعات میں بتایا گیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. ان کے بارے میں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی ہے کہ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں جو لوگ کامیاب ہیں نا، وہ دنیا اور آخرت میں جو کچھ بھی ہے ان سب سے زیادہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام اور نعمتیں مل چکی ہیں. کیونکہ جس کو پیدا کرنے والا وہ پاک پروردگار جو ذل جلال والاکرام ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کامیاب، تو صحیح معنی میں وہی لوگ کامیاب ہیں. چلیے اب اس کے بعد ہم آیت نمبر 6 پہ چلتے ہیں. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. اس جگہ پہ جھٹکے کے ساتھ بولیں گے لا یؤمنون. چلیے اب اس کو آپ بھی اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اپنے کلام کو بہت ہی آسان بنایا ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. علیحدہ معنی پہلے ہوں گے. ان کے معنی بے شک، الذین جن لوگوں نے، کفروا کفر کیا، سواء برابر، سواء کے معنی برابر، علیہم ان پر، اس جگہ پہ کے معنی خواہ، انذرتہم آپ انہیں ڈرائیں. کس سے مخاطب ہے، کون ہے آپ سے مراد؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ام کے معنی یا، لم کے معنی نہ. یہاں پہ پورا لم تنذرہم یہ پورا ہوتا ہے، لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں. لا کے معنی نہیں، یؤمنون ایمان لائیں گے، لا یؤمنون نہیں ایمان لائیں گے. اب اس کا پورا یہ ہے، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا. کفر کے معنی ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کیا، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، جو فرشتے ہیں، آخرت کے دن ہیں، ان سب کا جس نے انکار کیا تو وہ ہے کفر کیا. ان پر برابر ہے، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس سے قبل آیات میں ایمان والوں کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ قرآن شریف جو کتاب ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے راہ حیات ہے، یہ گائیڈ لائن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اس میں اللہ نے بتایا ہے، اور اس کی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی ہے. لیکن اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کو فرمایا کہ جو لوگ نے کفر کر دیا، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی انکار کر بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا ہی انکار کر بیٹھے، اب وہ اپنی کفر کی وجہ سے وہ ایسے ہو جاتے ہیں، ان پر برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ چلیے اب آیت نمبر 7 پہ ہم چلتے ہیں، اور آیت نمبر 7 کے بعد پھر آج کا سبق ہمارا پورا ہوگا۔ اس ایک آیت کو اور پڑھیں، اس کے بعد ہم آج کے سبق کو پورا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 7 کو پہلے تجوید کے ساتھ پڑھیں، پھر اس کا ترجمہ سیکھتا ہوں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اس آیت کو آپ بھی اسی طریقے سے تجوید کے ساتھ ایک دفعہ پڑھیں۔ ختمہ مہر لگا دی، اللہ اللہ، علی کے معنی ہوتے ہیں پر، قلوبہم ان کے دل، علی قلوبہم ان کے دل پر، یہ والا پر، وہ پرندے کا جو پر ہوتا ہے وہ نہیں، علی قلوبہم ان کے دل پر، وعلی، و کے معنی اور، علی کے معنی کیا پڑھا؟ جی ہاں پر، اور پر، سمعہم ان کے کان، یعنی ان کے کان پر، وعلی اور پر، ابصارہم ان کی آنکھیں، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، کیا چیز؟ غشاوتن، غشاوہ مانے ہوتے ہیں پردہ، واو کے معنی اور، لہم ان کے لیے، عذابن، عذابن کے معنی عذاب، اور عظیم کے معنی بڑا، عذاب عظیم، بڑا عذاب۔ اب اس کا پورا معنی کیا ہوا؟ ان لوگوں کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے جنہوں نے کفر کیا، کفروا، ان الذین کفروا، ان کے بارے میں آگے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 7 میں، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے۔ پھر سے، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، یعنی وہ ایمان کو قبول نہیں کر سکتے، وہ ہدایت کو قبول نہیں کر سکتے، وہ قرآن کے احکامات سے فیضیاب نہیں ہو سکتے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ جب آنکھوں پہ پردہ ہو تو آگے کچھ اس کو نظر ہی نہیں آ سکتا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب سے تمام ایمان والوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر آنے والے سبق میں۔ سورۃ البقرہ پارہ الف لام میم آیت نمبر 8 سے آنے والے سبق میں پڑھایا جائے گا۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔